الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز خواتین اسلام، ہم یہاں مختلف عناوین کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. انہی عناوین میں سے ایک عنوان تعلق مع اللہ کی اہمیت اور تصوف و سلوک کی حقیقت سے متعلق ہے. تعلق مع اللہ کی اہمیت کیوں ہے؟ ہر انسان کو اللہ سے تعلق رکھنا کیوں ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں اور جنوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ سے تعلق کا اظہار. تو اللہ رب العزت سے تعلق کی اہمیت اس واسطے ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا وہ مقصد ہے، اور اللہ رب العزت سے تعلق کی اہمیت اس واسطے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے کہ میرا آپ سے تعلق ہے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، آپ کا مجسمہ بنایا، پھر اللہ رب العزت نے اس میں اپنے حکم کو جاری فرمایا. روح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں ڈالی گئی، حضرت آدم زندہ ہوئے. اس وقت میں اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ سے نکالا. حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ساری انسانیت کو پروردگار عالم نے نکالا، وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں باہر آئے. اللہ رب العزت سے سب سے پوچھا: بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان اس وقت میں کہا: بلا. قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ہم نے اپنے مخلوق ہونے اور اللہ کے خالق ہونے کو وہاں پر بطور عہد کے بیان کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، مربوب ہیں. اس واسطے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے. ہم نے وعدہ کیا کہ میرا تعلق آپ سے ہے، تو تعلق مع اللہ کی اہمیت اسی واسطے ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے.
ایک یہ ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی اللہ سے تعلق رکھنا ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اس واسطے اللہ سے تعلق کو رکھنا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ دنیا کی آخرت کی کامیابی، دنیا کی آخرت کی نجات، دنیا کی آخرت کی عزت، دنیا کا آخرت کا سکون، دنیا کا آخرت کا چین اللہ سے تعلق میں ہے۔ اس واسطے اس تعلق کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے سب سے زیادہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کو بیان کرنے کے واسطے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان، تمہاری اپنے مال، تمہاری اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ محبت بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ یہ محبت تعلق کا نام، اور اللہ ہی سے تعلق کی وجہ سے بندہ دنیا آخرت میں چین و سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سے تعلق کی اہمیت کتنی ہے۔ تعلق مع اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج امت اس سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے، پوری انسانیت اس سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ بغیر اللہ سے تعلق کے بندہ اور بندی کامیاب ہو نہیں سکتے، اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو پورا کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت سے تعلق عبادات کے اظہار سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق معاملات کی صفائی سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق معاشرت کی بہتری سے ہوتا ہے۔ کتنا تعلق ہے ہمارا اللہ سے، اور سب سے پہلے تو پروردگار عالم سے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے۔ ایمانیات سے متعلق دوسرے عناوین کے تحت آپ حضرات کے سامنے باتیں آئی ہوں گی اور آتی رہیں گی، لیکن تعلق کا سب سے پہلا اظہار ایمان۔ میرا اللہ سے تعلق ہے، اس واسطے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کرنے کا نام ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ اکیلے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کرنے دھرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہی جس کو جو دینا چاہے اس کو وہ ملتا ہے۔ اللہ جس سے جو چیز روکنا چاہے اس کو وہ چیز کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ پر ایمان، کفر نہیں ہونا، شرک نہیں ہونا، نفاق نہیں رہنا، یہ ساری چیزیں۔ پہلی چیز اللہ سے تعلق کی ایمان۔ ایمان کے بعد میں پھر اللہ سے تعلق کا اظہار عبادات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عبادت اللہ ہی کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ ہو۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر منت اللہ کے لیے، طواف اللہ کے گھر کا، دعا اللہ ہی سے، ہر ضرورت اللہ سے مانگنا، اولاد اللہ ہی سے مانگنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہے۔ عبادتیں سب کی سب اللہ کے لیے ہونا، یہ چیز بندہ اللہ ہی سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اللہ سے تعلق کا اظہار ہے، اور ملتا بندے کو اللہ کے دینے سے ہی ہے۔ چاہے آدمی کسی بھی جگہ سے مانگے، چاہے آدمی کسی بھی جگہ سے لینے کی کوشش کرے، اللہ دیتے ہیں تو ملتا ہے، اللہ نہیں دیتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا۔ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے، پوری کائنات مل کے اس کو روکنا چاہے، روک نہیں سکتی۔
اللہ کے دینے سے وہ چیز مل جاتی ہے. اور اللہ کسی چیز کو روکنا چاہے پوری کائنات مل کے اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی. کوئی بیمار ہو گیا, اللہ اس کو بیمار رکھنا چاہے, بڑے سے بڑا ماہر سے ماہر ڈاکٹر اور پوری دنیا کے ریسرچ کرنے والوں کے ماہرین کی ٹیم اس کو اس بیماری سے نہیں نکال سکتی. اور اللہ کسی کو بیماری سے نکالنا چاہے, ڈاکٹروں کی طرف سے اس کے مر جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیے جانے کے باوجود اللہ رب العزت اس کو نکال دیں گے. ابھی حال ہی کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک جگہ ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی. پیدائش ہونے کے بعد جس خاتون ڈاکٹر نے اس بچی کی پیدائش میں معاونت کی, اس نے یوں کہہ دیا کہ بچی نے ماں کا خون پی لیا ہے, اس واسطے یہ زندہ نہیں رہ سکتی. وہاں سے نکال دیے, رونا دھونا شروع ہو گیا. پہلی بچی, اب دیکھ رہے ہیں بچوں کے ڈاکٹر کو بلایا گیا, وہ آیا, دیکھا, دیکھ کے بولا یہ تو زندہ ہے. فوراً اس کو لے کے پھر دوسرے دواخانہ بھیجا گیا. وہاں جا کے اس کے اندر سے جو خون اس نے پی لیا تھا اس کو نکالا گیا. بچی رونے لگ گئی. بظاہر جس کے ہاتھ پہ پیدائش ہوئی اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ مردہ ہے, ڈکلیئر کر دیا اس نے. اللہ رب العزت نے حیات دے دی. پروردگار عالم جس کو زندہ رکھنا چاہے پوری کائنات مل کے اس کو مار نہیں سکتی. اللہ جس کو موت دینا چاہے پوری کائنات مل کے اس کو نہیں بچا سکتی. یہ اللہ کو ماننا سب سے پہلی چیز ہے اللہ سے تعلق میں. اور پھر پروردگار عالم کے تعلق کے سلسلے میں بہت ساری آیات مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ محبت والا تعلق ہو. اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ خشیت والا تعلق ہو. اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یاد والا تعلق ہو. اللہ سے ہماری محبت ہو. اللہ سے ڈرنے والے ہم بنے. وہ خشیت اور یہ ڈرنا بھی محبت والا ڈرنا ہو, خوف والا ڈرنا نہیں کہ پروردگار عالم سے اللہ میرے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف اپنے دل میں رکھنا, اللہ کی یاد ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھنا, یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے. پروردگار عالم کی یاد, اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت اللہ رب العزت سے تعلق کو بڑھانے والی چیز ہے. اور پھر اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی جتنی خرابیاں ہیں اللہ کے اس تعلق کو بڑھانے کی وجہ سے وہ تمام خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب اس کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ سے رکھنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. ایمان والے کا تعلق سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل گیا پھر اسی صورت میں دنیا کے اندر جو دوسرے تعلقات ہیں, دوسری محبت کی شکلیں, ماں باپ سے محبت بندے کو ہوتی ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے, بیوی سے محبت ہوتی ہے, دوستوں سے محبت ہوتی ہے, اور رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے, بہت ساری اور دوسری چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے. مال کی محبت ہوتی ہے, کسی کو جائیداد کی محبت ہوتی ہے, اور کسی کو کاروبار کی محبت ہوتی ہے, کسی کو ڈگریوں سے محبت ہو, مختلف چیزوں کی محبتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں. اور ان سب سے محبت ان کے ایک حدود ہے, اس حد تک جائز ہے. ماں باپ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, اولاد سے محبت بھی ضروری ہے, اللہ کا حکم ہے. بیوی سے محبت بھی ضروری ہے, اللہ کا حکم ہے. بیوی کو شوہر سے محبت بھی ضروری, اللہ کا حکم ہے, لیکن اس کے حدود ہیں. اب یہاں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا ماں باپ سے زیادہ ہے, تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا بیوی یا شوہر سے زیادہ ہے, تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا اولاد سے زیادہ ہے. اس کا امتحان اللہ دنیا میں لیتے. اب جو اللہ سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہے دنیا میں بڑی عافیت کی زندگی گزارتا ہے, سکون کی زندگی گزارتا ہے. جس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے وہ پریشانیوں سے گزرتا ہے, مشکلات سے دوچار ہوتا ہے, ٹینشنوں بھری زندگی گزارتا ہے, بے سکونی بے چینی والی زندگی اس کی گزرتی ہے. کیسے؟ ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ بول رہے ایک کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف, ایک کام جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے. جیسے عمومی طور پر دیکھنے میں جو چیز پائی جاتی ہے, بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے, لیکن جو زیادہ چلنے والی, زیادہ سمجھ میں آنے والی مثال ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. شادی کا مسئلہ ہے, شادی کا موقع آ گیا, لڑکے کی شادی گھر میں ہے. اب لڑکے سے لڑکے کے ماں باپ, لڑکے کے بھائی بہنیں, لڑکے کے دوسرے رشتہ دار یوں بولتے ہیں
تیرے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، تو گورنمنٹ کا ملازم ہے، تو بہت اچھا انجینئر ہے، تو بہت اچھی کمپنی میں ملازمت کر رہا، اس واسطے گر کے نہیں جانا، جوڑے کی رقم لینا اچھی، کتنی لینا؟ بہت لینا، اچھی موٹی، ان لوگوں کو سمجھ میں آنا اپنی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا حکم ہے ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کا مال نہیں کھانا، لیکن ماں باپ کا حکم ہے جوڑے کی رقم لینا، بھائیوں بہنوں کا حکم ہے جوڑے کی رقم لینا۔ یہاں پہ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا دوسروں سے زیادہ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھیے آپ۔ جوڑے کی رقم لینا یہ کوئی اچھی چیز ہے، بظاہر آدمی سوچے، اپنی بہن کا جب مسئلہ آئے، کسی گھر میں بیٹی کا جب مسئلہ آئے، کسی گھر کی لڑکی کی شادی کا جب مسئلہ آئے، اس وقت بیٹھ کے سوچے جوڑے کی رقم لینا دینا کیسا ہے۔ جب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یا اسلامی چیز ہے یا غیر اسلامی چیز ہے، ہندوانہ رسوم و رواج ہے یا اسلامی رسوم و رواج ہے، کیا چیز ہے یہ، اور اس کی وجہ سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے یا ذلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو جوڑے کی رقم لیتا ہے کیا وہ باعزت سمجھا جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں؟ جس کے پاس سے لیتا ہے کیا ان کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے؟ وہ تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ شادی اپنے خرچ پہ کر سکے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، تو یہ چیز خراب ہے۔ تو اب اللہ سے تعلق زیادہ ہے یا ماں باپ سے، بھائیوں بہنوں سے، اس طرح کی باتیں بولنے والوں سے تعلق زیادہ ہے، وہ سمجھ میں آتا۔ جوڑے کا مسئلہ، گھوڑے کا مسئلہ، اور پھر کھانا منگنے کا مسئلہ، کھانا منگنے میں مینو کا مسئلہ، یہ مینو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ سواری کا مسئلہ، سواری بھی چاہیے، جہیز کا مسئلہ، اور بعض جگہ ہمارے حساب سے کرنے کا مسئلہ، شادی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ کیا اس میں اللہ کی مرضی اور پیغمبر کی مرضی ہے یا ان کی ناراضگی ہے؟ کیا قرآن و سنت کے یہ احکام ہیں یا اس کی خلاف ورزی ہے؟ یہاں اس تعلق، اگر اللہ سے تعلق زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ان سارے تعلقات کو نظر انداز کر کے اللہ کی مرضی کو پورا کرے گا، اور جب اللہ کی یہ مرضی کو پورا کرے گا پوری زندگی سکون سے گزرے گی۔ موجودہ زمانے میں جو خرابیاں نکاحوں کے بعد میں پیش آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ چیزوں کا رائج ہو جانا ہے، یہ چیزوں کا چلنا ہے، لوگوں کے درمیان میں ان چیزوں کا رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ہو جانے کے بعد پھر لڑکی کے دل میں یہ آتا کہ ساری چیزیں میری وجہ سے چل رہی، گھر کا پورا سامان میں لے کے آئی، گھر کے پورے چیزاں میری طرف سے آئے، نئے پورے سامان جس پہ یہ لوگ فخر کر رہے میرے ہے، میں پیسے دے کے جوڑے بنا کے لے کے آئی، میں پیسے دے کے سواری کا انتظام کر کے لائی، یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو ایسی صورت میں یہ بیوی بن کے رہے گی یا شوہر بن کے رہے گی؟ الرجال قوامون اللہ نے بیان فرمایا تو اس کی دو چیزیں بیان اللہ نے کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے فطری طور پہ مرد کو ایسا مقام دیا ہے، ایسی صلاحیت، ایسی قوت دی ہے، عورتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ صلاحیت والا ہوتا ہے، زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورتوں پہ خرچ کرتا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے اس کی بیان فرمائی، تو ایک خرچ اس میں سے، خرچہ ختم ہو گیا تو جو خرچہ کرے انہوں بڑا بننے کی کوشش کرتے، جیسے ہی بڑا بننے کی کوشش کرتے لڑائیاں شروع ہوتے، میں مرد ہوں میری سننا، انہیں بولتی کہیں کو سنو سب میں لا کے دی میرا سننا، یہاں کے لڑائیاں شروع ہو کے خلا کے مسئلے، طلاق کے مسئلے نکاحوں سے زیادہ ہو جا رہے تھے۔ رجسٹراں جا کے قاضیوں کے پاس میں دیکھے تو معلوم ہو رہا نکاحوں کا رجسٹر کا جو پیج ہے وہ کم ہے، طلاق خلا کا پیج جو رجسٹر ہے زیادہ ہے، ایک دو تہائی بڑھا ہوا ہے، اتنے زیادہ وسائل چل رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ سے تعلق چھوڑے دوسروں کا تعلق قائم کر لیے۔ اب شادی میں کیا کرنا؟ ولیمہ کیسا کرنا؟ ولیمہ شادی وہ لوگ ایسا کرے، ولیمہ اس سے میں شاندار کرنا۔ لڑکے کے ذہن میں بھی ہوتا، لڑکے کے ذہن میں نہیں رہا تو لڑکے کے گھر والے بولتے، سمجھاتے اس کو، اس سے زبردست رہنا۔ اور کیا رہنا اس میں؟ ولیمہ کرے تو پورے محلے والے یاد رکھنا اس کا ولیمہ ایسا ہوا تھا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے باجا رکھنا، اس کے لیے ناچ رکھنا، اس کے لیے گانے رکھنا، اس کے لیے ایسا شادی خانہ لینا تو بہت بڑا رہنا، بہت پیسے والا رہنا۔ اس کے اندر پھر ایسے انتظامات کرنا، ایسے اسٹالس لگانا، ایسے پولا لگانا، ایسے اسٹیج بنانا، کسی اور کے نہیں یہ ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہے۔
اللہ نے فرمایا فضول خرچی سے بچو، اللہ نے فرمایا اسراف سے بچو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے کہ دیکھو نکاح اس طریقے سے کیا جاتا ہے، ولیمہ ایسے انتہائی سادگی کے ساتھ میں ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح زیادہ ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ولیمے ہوئے، امت کی رہبری کے لیے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ کا تعلق اور بندے کا کس سے زیادہ تعلق ہے سمجھ میں آتا ہے، اور یہ سب چیزیں بندہ کرتا ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں اس میں قرض لینا پڑتا ہے، اس میں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، اس کے بعد شادی کے بعد ایک زمانے تک اسی میں آدمی لگا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو سودی قرض لیا ہوا ہوتا ہے، برسوں تک اس نحوست میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، بعد کی زندگی خوشگوار نہیں گزرتی۔ تو اللہ سے تعلق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی سکون کے لیے اللہ سے تعلق کو بڑھانا ضروری ہے۔ تعلق مع اللہ کی اہمیت ہر چیز میں ایسا ہی ہے، آدمی جس چیز میں غور کرے، جس شعبے میں غور کرے، اللہ سے تعلق اگر بڑھا ہوا ہوگا، آدمی کی پوری زندگی، اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اللہ نے سکون کو رکھا ہے۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں پیسہ خوب کما لینے میں سکون ہے، گھر کی عورتوں کا بھی یہی مزاج ہو گیا، کپڑے اپنے پاس میں خوب رہے تو، سونا اپنے پاس میں خوب رہے تو یہ سکون کی چیز ہے، گھر میں بہترین قسم کا بستر رہا تو سکون کی چیز ہے، گھر میں جو ہے نا سردیوں کے موسم میں گرم اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈک پہنچانے والے اسباب مہیا کر لیے جائے تو یہ چیز سکون کی ہے۔ یہ چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ کھانا بہت اچھا مل جائے روزانہ، یہ سکون کی چیز ہے، اللہ نے سکون اس میں نہیں رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آدمی پریشان ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، رات بھر ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے سمجھا کہ یہی چیزیں ہیں، اب اس کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، 1000 کما رہے ہیں تو 5000 کی فکر میں، 5000 والے 10,000 کی فکر میں، 10,000 والے 1,00,000 کی فکر میں، 1,00,000 والے 2,00,000 کی فکر میں، سکون کہیں نہیں ہے۔ اگر پیسوں میں سکون ہوتا تو کسی حد پہ پہنچ کے آدمی کو سکون مل جانا چاہیے تھا۔ آپ اربوں روپے کمانے والوں کو دیکھیے، سکون نہیں ہے، وہ 1 ارب کے بعد میں دوسرے ارب کی چکر میں، اور 2 ارب کے بعد میں 4 ارب کمانے کی چکر میں، ایک دکان کے بعد دوسری دکان کی، سکون اس میں ہے نہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ اتنا ہو جائے گا تو سکون ملے گا، اتنا ہو جائے گا تو سکون ملے گا، سکون اس میں نہیں ہے۔ کہیں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کسی کو اولاد کی خواہش، اولاد 1 ہو گئی، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اولاد ہو گئی تو اس میں سکون ہے، آدمی سمجھتا ہے۔ وہی اولاد بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے، وہی اولاد پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ مختلف چیزوں میں لوگوں نے سکون سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سکون تو میرے سے تعلق رکھنے میں، اللہ سے تعلق ہوگا تو سکون ملے گا۔ غیروں کی محبت اتنی زیادہ دل میں بیٹھ گئی، ایک چیز آدمی سے چھوٹی تو آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے پیسے کما لیے، کسی وجہ سے ضائع ہو گئے، اب اس کی چکر میں اتنا پریشان ہے اور اتنا فکر مند ہے، اس کی وجہ سے بی پی آ گیا، شوگر آ گیا، پریشان۔ کیا ہوا؟ کاروبار لوٹ گیا۔ اور محبت اللہ سے زیادہ تھی یا کاروبار سے زیادہ تھی؟ اگر اللہ سے زیادہ تھی تو ایسی صورت میں اس کو تو یقین ہوگا کہ اللہ دینے والے بھی، اللہ لینے والے بھی۔ اس وقت میں اگر اللہ نے لے لیا تو ہو سکتا ہے اسی میں مصلحت ہو۔ میرا تعلق تو اللہ سے ہے، پیسوں سے نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت جو چیز میرے لیے مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے، اس پہ میں راضی ہوں۔ یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے آدمی بڑے ٹینشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا، کسی شوہر کا بیوی کے ساتھ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، کسی بیوی کا شوہر کے ساتھ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہاں پہ یہی دنیاوی تعلقات کی وجہ سے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو کبھی شوہر یہ نہیں سوچے گا کہ بیوی کے اوپر ظلم کرنا میرے لیے جائز ہے، اور بیوی کبھی یہ نہیں سوچے گی کہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا میرے لیے جائز ہے، اور شوہر کے ساتھ میں، شوہر کے سامان کے ساتھ میں غداری کرنا میرے لیے جائز ہے، اور میری عزت اور عصمت کی حفاظت میں اپنے شوہر کے لیے کروں گی، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، اس کو کسی اور کے سامنے تار نہیں کروں گی۔ یہ اللہ سے تعلق ہوگا تو اس کے ذہن میں ہوگا۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ذرا کہیں سے کوئی رونق نظر آئی، ذرا کہیں سے کچھ فائدہ نظر آیا، ذرا کہیں سے کوئی ہنس مسکرا کے مل گیا تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ بھائی وہی میرا مستقبل ہے، وہی میرا حقیقی، میرا چاہنے والا ہے، اور وہی میرے لیے سب کچھ کرنے والا ہے۔
اس سے تعلق بڑھا لیے, دوسروں سے تعلق ختم ہو گیا. اللہ سے تعلق کی کمی کے نتیجے میں یہ تعلقات, پھر اس کی وجہ سے دنیا کے اندر پائی جانے والی دنیا بھر کی خرابیاں, ایک ایک خاندان ٹوٹ رہا ہے اسی وجہ سے. ایسی چیزوں کی وجہ سے تعلق مع اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ہماری اپنی پوری زندگی میں. سوچنے کی ہم بہت معمولی اپنے کو تو یاد ہی نہیں آتا اللہ سے تعلق رکھنا ہے, بلکہ اللہ کو یاد کرنا ہے. آج کل تو یہ فونوں کی وجہ سے مزید غفلت بڑی ہوئی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پریشان, پورا عالم پریشان ہے, اور مسلمان ایمان لانے کے باوجود پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے, بے عزتی کی زندگی گزار رہے. اللہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے, آیت مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم, سب چیزوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. قل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ, تمہارے خاندان, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور وہ مال جن کو تم بہت پسند کرتے ہو, جمع کر کر کے رکھتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, تمہاری وہ تجارتیں جس کے ضائع ہو جانے کا تم کو ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ, وہ گھر جن کے اندر رہنے کو تم بہت پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ چیزیں باپ, بیٹے, بھائی, بیویاں یا شوہر, تمہارے اپنے گھر, تمہاری تجارتیں, تمہارا مال, یہ سب چیزیں اگر اللہ رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائے, زیادہ تمہیں پسندیدہ ہو جائے, اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت اگر غالب ہو جائے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اللہ فرما رہے انتظار کرو اللہ کی طرف سے فیصلے کے آنے کا, اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو فاسق اللہ کی نظر میں شمار کیے جاتے. اللہ فرما رہے اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے, راستہ نہیں بتاتے. پھر آج یہی حال ہو گیا, پوری دنیا پریشان ہے, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, گھر کے حالات ایسے ہو گئے, راستے نہیں کھل رہے, اسباب نہیں سمجھ میں آ رہے, کیسے ان میں سدھار لایا جائے. بچے جب تک بنے ہوئے ہیں اس وقت تک سوچ رہے ماں باپ میرے اوپر سوار ہے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. ماں باپ بن گئے تو اولاد کے سلسلے میں سوچ رہے, اولاد ایسی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. پوری امت مل کے اس وقت میں سوچ رہی باہر کیسا نکلنا ہے پریشانیوں سے, کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ رب العزت راستے کھولتے ہی نہیں فاسق لوگوں کے لیے, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. اور جب یہ چیزوں کی محبت ہو گئی تو وہ بندہ فاسق شمار کیا جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیے اللہ یاد نہیں ہے, رسول اللہ یاد نہیں ہے, کتاب اللہ یاد نہیں ہے, شریعت یاد نہیں ہے, دین یاد نہیں ہے. یاد کیا ہے؟ خالی پیسہ یاد ہے. ایک گھر ہو جانا, گھر نہیں ہے اپنے کنے, گھر رہا تو چھوٹا گھر ہے, ایسا نہیں بڑا گھر رہنا. اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے مکان دیا. دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے جن کو سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے. پوری دنیا کی ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھیے, ممالک کا سروے کر کے دیکھیے, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں لوگوں کو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے, جہاں لوگوں کو بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے. لوگ جو سروے کرتے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھیے. اللہ رب العزت نے جب ہمیں سب کچھ دیا ہے, پھر ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھائے. تو تعلق میں اللہ کی اہمیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے, اللہ سے تعلق کو باقی رکھنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے, اور دنیا کے اندر چین سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے. اور ایک چیز یہ ہے, اللہ سے تعلق ہمارا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے, اللہ نے وجود دیا. کیا تھے ہم؟ کچھ بھی نہیں تھے. پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے ہم؟ کہاں تھے ہم؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, معلوم ہی نہیں تھا کسی کو. کسی کا نام عبداللہ ہے, کسی کا نام عبد الرحمن ہے, کسی کا نام امت اللہ ہے, کسی کا نام امت الرحمن ہے. کس کو معلوم تھا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کہ فلانی ایک امت الرحمن تھی, اور فلانے کا نام زینب تھا, فلانے کا نام فاطمہ تھا, فلانے کا نام خدیجہ تھا.
کسی کو معلوم تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا. ہر انسان پر چاہے وہ مرد و عورت ہو، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا اس کا انہیں کہاں تھا. اللہ رب العزت نے دنیا میں وجود بخشا تو دنیا میں آئے ہم اللہ کے بھیجنے سے، ہمارا پورا وجود اللہ کے دینے سے ہم کو ملا. تعلق کس سے رہنا؟ اپنا اللہ سے ہی رہنا، اس واسطے اللہ سے تعلق باقی رکھنا ہے. اچھا، آنے کے بعد میں ہمارے ہر کام کے لیے اللہ ہی کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کے بغیر ہم حرکت نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. ہمیشہ اللہ سے ہمارا تعلق تو باقی رہتا ہی ہے. ہم کو بھی اپنے تعلق کو اللہ سے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ حکم دیا گیا ہمارا اپنا تعلق اللہ سے ہو. اللہ سے ہمارا تعلق تو اللہ کی طرف سے رہتا ہی ہے. ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے غفلت سے نکل کے اللہ سے تم اپنے تعلق کو بڑھاؤ، وہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹا تو اپن ختم ہی ہو جاتے. اللہ کے حی کی تجلی، اللہ کے ایک نام حی ہے، یا حیو یا قیوم پڑھتے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی ایک حی کی صفت ہے، اللہ کی ایک قیوم کی صفت ہے، اللہ کی ایک سمیع کی صفت ہے، اللہ کی ایک بصیر کی صفت ہے، اللہ کی ایک کلیم کی صفت ہے. پروردگار عالم کی یہ جو صفات ہیں، ان صفات کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اللہ کی حی کی تجلی پڑھ رہی تو ہمارے اندر حیات ہے، اللہ کی سمیع کی تجلی پڑھ رہی تو ہم سنتے ہیں، بصیر کی تجلی مسلسل پڑھتے رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. اور مسلسل یہ چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت ہماری سانس چلاتے ہیں تو ہماری سانس چلتی رہتی ہے، ہمارا دل چلاتے ہیں تو دل دھڑکتا رہتا ہے. ہر چیز کے لیے ہمیشہ ہر لمحے اللہ کی ہمیں ضرورت ہے. مثال لے کے اس کو بزرگان دین سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر ہم جو روشنی کے لیے، ہوا کے لیے جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈک کے لیے، آواز کے پہنچانے کے لیے، جیسے اندھیرا ہے ٹیوب لائٹ روشن کرتے، جلاتے اس کو روشنی کے واسطے، پنکھا چلاتے ہوا کے واسطے، مائک استعمال کرتے آواز پہنچانے کے واسطے. تو یہ مائک کیا اپنے اندر آواز پہنچانے کی صلاحیت رکھتا؟ خالی مائک رکھا ہوا ہے، اس سے آواز جاتی کیا؟ خالی مائک رکھا ہوا رہا تو آواز نہیں جا سکتی. لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ خالی لا لیے، وہ اس سے روشنی آ سکتی کیا؟ نہیں آ سکتی. پنکھا ہے، لا کے خالی لگا لیے، چلنا شروع ہو جاتا کیا؟ نہیں چلنا شروع ہوتا. کیا کرنا پڑتا اس کے لیے؟ کرنٹ سے جوڑنا پڑتا. اس کرنٹ سے جوڑنے کے بعد میں یہ کرنٹ مسلسل آتا رہتا ہے، جیسے لہر چلتی، ہوا کی لہر ہے، پانی کے قطرے ایک دوسرے کے بعد جیسے مسلسل گرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کرنٹ کے قطرے ایک دوسرے کے بعد مسلسل آتے رہتے ہیں. یہ کرنٹ ٹیوب میں گیا تو ٹیوب روشن ہو جاتی، یہ کرنٹ پنکھے میں گیا تو پنکھا چلنا شروع ہو جاتا، یہ کرنٹ مائک میں آیا تو آواز پہنچانا شروع کر دیتا. تو یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، اصل پیچھے کرنٹ ہے. وہ کرنٹ کی اگر فوراً بند ہو گیا آواز بند ہو جاتی، لائٹ بند ہو جاتی، فین بند ہو جاتا، پھر لانے کے واسطے کرنٹ کی ضرورت پڑتی. تو جیسے کرنٹ یہ چیزوں کے لیے اصل ہے، ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا وجود، ہمارے پورے اعضاء، ہمارے پورے پارٹس کام کرنے کے واسطے اللہ کی طرف سے ایسے ہی کرنٹ کی ضرورت ہے. اسی کا نام اللہ رب العزت کی تجلیات ہمیشہ پہنچتی رہتی ہے اور اسی کے سہارے ہم زندگی گزار رہے. جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ میں اپنی ایسی چیزوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے کو اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دنیا میں آدمی ہر مہینہ کوئی وظیفہ جاری کر دے رہے، سمجھو آپ کو لا کے ہر مہینہ 3000 کوئی دے رہے، ہر مہینہ بھائی آپ استعمال کرو، آپ استعمال کرو. کیسا تعلق رکھتے اس سے؟ ہر 2-4 دن کو فون کر کے کیا بھائی کیسے آپ، خیریت سے ہے نہیں ہے؟ ذرا طبیعت خراب ہو گئی بول کے معلوم ہوتے فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے. اور اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے، اپن وہ ضرورت پوری کر سے تو فوراً جا کے میں دے دیتا ہوں. انہیں آیا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے. تھوڑے سے پیسے آدمی دیا تو اس سے اپنے ایسے تعلق کا اظہار کرتے اور لوگوں کے سامنے کیا بولتے؟ اے بھائی انہوں جو بولے وہ سن، انہوں بولے میرے کو ایسا کرو بول کے بس کر دیتے. جو بولا وہ کرنے کے واسطے تیار. اگر انہیں بولا میں روزانہ میں ہر مہینہ 3000 دے رہا ہوں تمہارے کو، تم فلانے سے نہیں ملنا، انہیں بولتا اچھی بات صاحب نہیں ملتا ہوں. محض 3000 کے واسطے انہیں جو بولا وہ سنتے. انہیں بولا میں تمہارے کو روزانہ 3000 دے رہا ہوں، کیا کرنا؟ روزانہ جا کے اس سے خالی مل کے آنا. اچھی بات ہے صاحب، روزانہ مل کے. تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے احسان کے لیے آدمی اس سے اپنا ایسے تعلق کو بڑھا لیتا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ سنتا ہے اور جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے.
اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہے اور ان تمام چیزوں کو چلانے کے واسطے پروردگار عالم پھر پورا نظام ہمارے واسطے چلا رہے، سورج ہمارے لیے نکل رہا، چاند ہمارے لیے نکل رہا، ہوائیں ہمارے لیے چل رہے، بارشیں ہمارے واسطے برس رہے، یہ سب چیزیں جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے تو اللہ سے اپنا کتنا تعلق ہونا چاہیے، یہ سوچنے کی ضرورت۔ یہ ہے تعلق مع اللہ کی اہمیت، پروردگار عالم سے تعلق کتنی اہم چیز ہے، کیوں ہمیں رکھنا ہے، بغیر اللہ کے تعلق کے ہمارا وجود بیکار۔ اللہ رب العزت نے اسی واسطے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر میرے سے تعلق باقی رکھے، میرے کو راضی رکھے، آخرت میں جو ہمیشہ تمہارے رہنے کے واسطے میں جگہ بنا کے رکھا ہوں وہاں تمہیں بہترین نعمتیں دوں گا، اور یہ دنیا کے اندر اگر منمانی کرے، میرے سے تعلق باقی نہیں رکھے، اپنے کو جیسا سمجھ میں آیا ویسا کرے، دنیا کے لوگ جیسے کام کرتے رہے، اپن بھی جدھر کی ہوا چلی ادھر چلے گئے، تو ایسی صورت میں آخرت میں میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی سزا، اپنا غصہ، اپنا عتاب ان کے اوپر نازل کیا ہوا وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہمارا امتحان ہے تھوڑا، اللہ سے تعلق کتنا ہے، دوسروں سے تعلق کتنا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق رہا اس زندگی میں، آخرت میں کامیابی ہے، اللہ سے تعلق نہیں رہا تو آخرت میں نقصان اور بربادی ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ اسی تعلق مع اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، چند چیزوں سے ہم نے سمجھا، اس میں سے 4 چیزیں خاص طور سے یاد رکھنا۔ تعلق مع اللہ کی اہمیت کیوں ہے؟ تعلق مع اللہ کی اہمیت اس واسطے ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی وہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے سے تعلق کو بڑھانے کے واسطے، رکھنے کے واسطے، دنیا میں آئے ہم اسی کے لیے، اس واسطے تعلق اللہ سے اپنا رکھنا اہمیت اس کی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا اس واسطے ہمیں رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ میں آپ سے تعلق رکھوں گا، قالوا بلا وربنا، وعدہ کر کے آئے تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اس واسطے ہمیں اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہمیں اس لیے رکھنا ہے کہ دنیا کا آخرت کا چین سکون، دنیا کی آخرت کے اعمال کی بہتری، دنیا کی آخرت کی زندگی کا صحیح مزہ اور فائدہ اللہ رب العزت نے اللہ سے تعلق رکھنے میں رکھا ہے۔ جتنی پریشانیاں دنیا کے اندر آدمی کو پیش آتی ہے، وہ تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے بندے کو اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ تو فائدوں کے حصول کے لیے، چین اور سکون کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اور اللہ سے تعلق رکھنے میں ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں، جو آدمی کو پیش آتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبتیں پیش آتی ہیں، اللہ فرما رہے بندے کو ہم آزماتے ہیں، دنیا کے اندر بندے کو بہت ساری چیزوں سے ہم آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اس کا بھوک سے اس کا امتحان لیتے ہیں، خوف کا ماحول پیدا کر کے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کی اولاد کو اس سے چھین کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، یا عزیز و اقارب کی جان لے کے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے من الجوع والخوف، قرآن پاک میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام آزمائشوں میں وہ بندے جو یوں بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پیسہ ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، آدمی بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے ملا تھا، اللہ ہی کے پاس میں چلے گیا۔ جان کسی کی چلی جاتی ہے، کسی کے والدین گزر گئے، کسی کی اولاد گزر گئی، کسی کے بھائی بہن گزر گئے، کسی کا شوہر گزر گیا، کسی کی بیوی گزر گئی۔ محبت ایک تعلق تو ہوتا ہے، اتنا تعلق بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے رکھنا بھی ہے۔ تو یہ تعلق کی وجہ سے آدمی کو جب پریشانی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد ملی تھی اللہ کے دینے سے، اللہ ہی نے لے لیا، سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور ماں باپ ملے تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف لوٹ گئے، سب کو اللہ کے پاس میں ہی جانا ہے، بیوی ملی تھی اللہ کی طرف سے، شوہر ملا تھا اللہ کی طرف سے، لوٹ کے سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جب آدمی یہ بول دیتا ہے، اللہ فرمانا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے بندوں کو اللہ سکون عطا فرماتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی چیز چاہیے آدمی کو پریشانی میں، جب پریشان ہو جاتا ہے تو کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، تسلی چاہیے، اطمینان چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق ہوگا تو بندہ بولے گا
کہ یہ چیزیں تو سب اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف چلی گئی، مجھے بھی لوٹ کے اللہ کے پاس میں جانا ہے، جب یہ بول لیتا ہے تو اللہ تسلی نازل فرماتے ہیں، اطمینان بھی بندے کو اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ایک چیز پریشانیوں سے نجات کے لیے، عافیت اور سکون کے لیے، چین کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ اور آخری چوتھی چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق اس واسطے ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کا دیا ہوا ہے اس سے تعلق نہ رکھنا ناقدری ہے، ناشکری ہے، اس کے ساتھ میں یہ بے احسانی والا سلوک ہے، اس واسطے اس سے تعلق رکھنا چاہیے۔ تعلق مع اللہ کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ اللہ سے تعلق پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ سچے لوگوں کی تعریف اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ان لوگوں سے اپنا تعلق بڑھانا، اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو رکھنا، ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، ان کے وعظ و نصیحت کو سننا، اپنے حالات ان کے سامنے رکھ کے ان حالات کے مطابق وہ جو کام بتائیں اس کام کو کرنا، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور انہی کاموں کے کرنے کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے۔ سلوک بولے تو چلنا، راستہ چلنا، اسی کا دوسرا نام تصوف رکھ دیا گیا۔ تصوف اس واسطے رکھ دیا گیا، اس طریقے کے کام کرنے والے لوگ اس وقت میں موٹا قسم کا لباس پہنا کرتے تھے، جو لباس اون سے بنا ہوا ہوتا تھا، اور اون کو عربی میں صوف کہا جاتا ہے۔ امتیازی علامت تھی، ہر زمانے میں خاص لوگوں کا خاص لباس بن جاتا، وہ لباس دیکھتے ہی بولتے فلانے کا لباس۔ پولیس والے ان لوگوں کی ایک وردی ہے، دیکھتے ہی بولتے پولیس والے ہیں۔ فوج ہے، ان کی ایک وردی ہے، دیکھتے ہی بولتے یہ فوج کی، یہ آدمی فوجی ہے۔ اور دوسرے بہترین قسم کا کرتا پیجامہ، زبردست قسم کا عمامہ باندھ کے، ایک صاحب بہت خوبصورت چہرے والے بارش ہے، بولتے بڑے عالم دین دکھ رہے، بزرگ دکھ رہے۔ اس طرح کا لباس جو رائج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں، قوم معروف مشہور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک زمانے میں جو اللہ رب العزت سے زیادہ تعلق رکھنے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے اور لوگوں کو غلط راستوں سے صحیح راستے پر لانے والے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کے نیکیوں پر لانے والے، اور لوگوں کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، اللہ کی ہمیشہ یاد میں جو لوگ لگے ہوئے ہوتے تھے، ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دینے والے جو لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے فکر مند رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ دنیا میں مگن نہیں رہتے تھے۔ وہ تو موٹا جوٹا جو لباس مل گیا وہ پہن لیے، اپنے حساب سے رہ گئے۔ ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، وہ لباس اون سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ وہ لباس اون سے چونکہ بنتا تھا تو اون صوف کو کہتے ہیں، اسی سے صوفی بن گیا، صوفی سے تصوف بن گیا، ایسا ہوا۔ تو تصوف اسی علم کا نام ہے۔ علم شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائے، وہ علم کو، وہ طریقوں کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور اسی راستے کے چلنے کا نام سلوک ہے۔ سلکا یا سلوک مانے راستہ چلنا، من سلک طریقا، حدیثوں میں بات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان بندوں کے واسطے جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ اپنے پر ان کے نیچے بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں میں رہنے والے جانور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے واسطے سے علم کے حصول کی بشارتیں سنائی ہیں۔ وہاں پہ سلکا کا لفظ، سلکا مانے چلنا، وہ راستہ چلنا جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ چلنا جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ چلنا جو برائیوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے جانے والا ہو، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ تصوف اور سلوک اسی کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے، اس واسطے مجھے اپنا تعلق اللہ سے بڑھانا چاہیے۔ اس بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
تصوف اور سلوک کو اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. موجودہ زمانے میں ناموں کی وجہ سے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے. ارے تصوف بولے تو تصوف میں بہت سارے لوگ حد سے گزر گئے. ہر چیز میں جیسا تھوڑے لوگ حد سے نکل جاتے نا, بہت سارے لوگ رہتے اچھا کام کرتے کرتے اوور کاما شروع کر دیتے. تصوف میں بھی سلوک میں بھی ایسے ہی کرتے کرتے اوور کاما شروع کر دیے, بدعات اس میں شامل کر دیے, اور وجد میں آ کے ناچنا گانا اس میں شروع کر دیے, اور ایک خاص صوفیانہ رقص بول کے ایک بنا دیے, اور صوفیانہ ایک اپنا مزاج ان کا ایک مشن بول کے ایک بنا دیے. وہ لوگ شریعت سے ہٹ گئے, شریعت کو چھوڑ کے صرف صوفیانہ طرز کو ان لوگوں نے اختیار کیا, اور اس میں بولنے لگے اب صوفی بن گئے, اپن نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب دل کی نماز پڑھ لیے تو کافی مختلف قسم کی باتیں اس طرح. آپن صوفی بن گئے, اپنے کو فلانا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپن صوفی بن گئے, اپنے کو کوئی اللہ کے احکام جو دیے گئے اس پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا تو براہ راست اللہ سے تعلق ہے, دل سے تعلق ہے, یہ بول کے پورے اعمال چھوڑ دیے. وہ بھی صحیح نہیں ہے. ویسا ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگ بولے تصوف سلوک یہ دین سے ہٹ کے چیز ہے, دینی چیز نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی دینی چیز ہے. ان لوگوں نے جو غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ چیز ابھی باقی ہے. صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کروایا ہے. پیری مریدی کا سلسلہ وہاں بھی چلا ہے. بہت سارے صحابہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے, بولتے تھے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے. آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے تھے کہ دیکھو فلانا کام تم نہیں کرو گے. ایک کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ تم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے. ایک کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ تم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کرو گے. وعدہ لیا. بیعت اسی کا نام ہے. جو حالات ان کے ہوتے ہیں ان کے حالات سن کے ان حالات سے روک کے صحیح حالات پہ ڈالنا, خراب عادتوں سے نکال کے اچھی عادتوں پہ ڈالنا, برائیوں گناہوں سے نکال کے نیکیوں بھلائیوں کی طرف ڈالنا, اسی کا نام ہے. اور یہی وعدے لیتے ہیں. بیعت اسی کا نام. بیعت کے معنی وعدہ کرنا. وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ایسا نہیں کریں گے, ایسا نہیں کریں. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, وہاں تو عورتوں کا ہی تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے پاس میں اگر عورتیں آئیں بیعت کرنے کے واسطے, وعدہ کرنے کے واسطے, آپ ان سے بیعت کرو. کیا بیعت کرنا؟ علی اللہ یشرکن باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. ولا یسرقنا, چوری نہیں کریں گے. ولا یزنینا, زنا نہیں کریں گے. ولا یضربنا, اور ماریں گے نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یہ ساری چیزوں کا وعدہ لیا گیا. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, ایک دوسرے پہ بہتان نہیں لگاؤ گے. ولا یعصینک فی معروف فبایعہن, اور نیک کام جو ہوتے ہیں اللہ کے جو اوامر ہوتے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ بول کے آپ سے وعدہ کرنے ہے فبایعہن, آپ ان سے بیعت کر لیجئے. تو یہ بیعت بھی, پیری مریدی بھی, شیخ اور مرید کا سلسلہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا ہے. اور یہ اسی واسطے ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے, بندے کے تعلق کو اللہ سے بڑھا دیا جائے. اللہ سے تعلق کی بڑی اہمیت ہے, اور وہ تعلق بڑھانے کے لیے بزرگان دین کی صحبت ضروری ہے. یہ کام ضروری ہے. تو تصوف اور سلوک اسی کا نام ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بناؤ, رہبر بناؤ. آدمی اکیلا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے, شیطان راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اور شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈال کے غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے, اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان کہاں بھٹکا رہا, کیسا بھٹکا رہا. بہت سارے لوگوں کو مختلف طریقے سے بھٹکاتا رہتا ہے. دیندار لوگوں کو دینی طریقے سے ہی بھٹکانا شروع کر دیتا ہے. نہیں بولتا یہ کام بھی کرو بہت اچھا ہے, وہ کام بھی کرو بہت اچھا ہے. بدعات کی طرف لے کے جاتا ہے, خرافات کی طرف لے کے جاتا ہے. اس واسطے کسی رہبر کی ضرورت ہے. اور بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں آدمی کسی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا, کوشش کرتا ہے بچ نہیں پاتا. آدمی کسی نیک کام کو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا. کچھ دن کرتے پھر ختم ہو جاتا, کچھ دن کرتے پھر ختم ہو جاتا. مستقل اس کو کرنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے, کسی بزرگ کی ضرورت ہے, کسی رہنما کی ضرورت ہے. ان کے پاس جا کے, ان کی صحبت میں رہ کے, ان کے سامنے اپنے حالات رکھ کے ان کو بولنا. نمازوں کی پابندی کرنا چاہ رہی ہوں, نہیں کر سک رہی ہوں, کیا کروں؟ انہوں بولتے اس کے لیے کیا کرنا. پھر بولتے مال کی محبت بہت زیادہ ہو گئی, ہرس بہت ہو گئی, لالچ بہت ہو گئی, خالی دنیا ہی دنیا ہونا, دنیا ہی دنیا ہونا بول کے دل میں آتے جا رہا, کیا کروں؟
انہوں سمجھاتے اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا چاہیے, وہ ختم ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد میں غصہ بہت آ رہا میرے کو, ہمیں جاؤ غصے میں رہ رہے ہو, گھر میں سب سے لڑائیاں ہو جا رہے, انہوں بولتے غصہ ختم کرنے کے واسطے ایسا اپنی طرف سے کرنے کے تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ خراب عادتوں کو ختم کرنے کے لیے اسی کو رہبر بنا کے ہم اگر کام کریں تو وہ کام ہوتا ہے. اور پھر جب یہ خرابیاں دور ہوتی ہیں اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. نیکی جتنی زیادہ آدمی کرتا ہے اللہ سے تعلق اتنا بڑھتا ہے, گناہ آدمی جتنا زیادہ کرتا ہے اللہ سے تعلق اس کا اتنا زیادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کو تعلق سے بڑھانے کے واسطے برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آنا ضروری ہے, اور اچھائیوں کی طرف آنے کے واسطے رہبر رہنما بزرگ کسی عالم کے ساتھ میں اپنے آپ کو لگانا ضروری ہے, اور ان کے پاس میں ایسے عالم کو تلاش کرنا. پھر یہ تصوف و سلوک میں یہ بھی خرابیاں ہو گئے. کیا خرابیاں ہو گئے؟ بہت سارے بزرگاں بولے کچھ نہیں, پیر مرید کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا, اگر کوئی مرد سے کوئی پیر عورت بیعت ہو گئی پردہ وردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے تکلف مل سکتے, بے تکلف ساتھ رہ سکتے. یہ بھی شریعت کے خلاف. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تصوف اور سلوک تو نکلا ہی آپ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, آپ نے کبھی اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھوڑا, آپ نے کبھی بے محابہ کسی عورت سے اختلاط نہیں فرمایا, عورتوں سے کبھی آپ نے مصافحہ نہیں کیا, عورتوں سے کبھی آپ نے اپنی خدمت نہیں لی, بے پردہ عورتوں کے سامنے آپ نہیں رہے. حضور پاک علیہ السلام تو آپ عام آدمی کو کیسا اجازت مل سکتی؟ میں شیخ ہوں تم میری مریدنی ہے تو ایسی صورت میں بے پردہ میرے سامنے آ جا سکتے, کھلا رہ سکتے, ہاتھ ملا سکتے, پیر دبا سکتے, یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. جہاں اس طرح کی باتیں ہو سمجھنا چاہیے کہ شیطانی دھوکے ہے. وہ کوئی پیر بزرگ نہیں ہے, وہ تو شیطان کا آلہ کار ہے, وہ مزید نقصان کی طرف لے جانے والا ہے. اس واسطے اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے ایسے اللہ والوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو واقعی اللہ والے ہو, جو شریعت کی پابندی کرنے والے, جو احکام کو پورا کرنے والوں, کسی حکم سے دستبردار نہ ہوتے ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے یہ کہہ دینے کے باوجود ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تب بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی, تب بھی آپ نے اللہ کے احکام نہیں چھوڑے, تب بھی آپ نے روزے نہیں چھوڑے, الٹا نوافل میں آپ نے اضافہ کر دیا, رات بھر کھڑے ہونے لگے, پیروں پہ آپ کے ورم آنے لگا. صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں, اللہ نے سب معاف کر دیا. کہنے لگے اللہ نے جب سب معاف کر دیا تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, شکرانے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے امام, پورے انبیاء کے امام, اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ جس کا مقام, انہوں نے کبھی یہ سب چیزیں نہیں چھوڑی. عام آدمی کو کیسے چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت سے تعلق کی اہمیت سمجھنا, اللہ سے تعلق کی اہمیت کیوں ہے وہ آپ کو بتایا گیا, اس کو ذہن میں رکھنا. اور یہ تعلق کی اہمیت کی وجہ سے اب اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جائے, اس کے لیے تصوف اور سلوک کا راستہ ہوتا ہے. تصوف اور سلوک کوئی نئی چیز نہیں ہے. شریعت مطہرہ کو اپنی زندگیوں پہ لانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں انہی طریقوں کا نام تصوف اور سلوک ہے. تصوف اور سلوک کوئی نئی چیز نہیں ہے. تصوف کیسا بنا, کیا ہوا, تصوف کیوں بولتے ہیں اس کو, وہ آپ کے سامنے آیا. بجائے تصوف کے موجودہ زمانے میں بلکہ پہلے بھی بہت سارے علماء کرام یہ بولنے لگے علم احسان بولو اس کو. علم احسان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آدمی وہ چیز کا علم حاصل کرے, وہ چیز اب سیکھنے کی کوشش کرے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو, جو اللہ رب العزت سے ملانے والی ہو, جو اللہ سے تعلق بڑھانے والی ہو. اسی علم کا نام, انہی طریقوں کا نام علم تصوف اور سلوک ہے. اور علم تصوف اور سلوک حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہرین سے اپنے آپ کو جوڑنا, ان سے رابطہ رکھنا, ان کی مجلسوں میں جانا, ان کی صحبتوں میں رہنا, اور اپنے حالات ان کے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے. موجودہ زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, انتہائی اہم ضرورت ہے. اس واسطے کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہ زمانہ ہر طرف سے شیطان, جنوں میں سے تو ہے ہی, انسانی شیطانوں کی طرف سے بھی بھٹکانے کا زمانہ ہے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا نا, شیطان انسانوں میں سے بھی رہتے, جنوں میں سے بھی رہتے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو وسوسے ڈالتے ہیں جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ انسان کو بھٹکا رہا ہے. شیطان تو بھٹکاتا ہی ہے, وہ تو وساوس ڈالتا ہی ڈالتا ہے,
लेकिन इंसान भी भटका रहे हैं, ईमान से भटका रहे हैं, आमाल से भटका रहे हैं, नेकियों से भटका रहे हैं। कितने घरानों में नहीं चल रहा, आप देखिए, अकेले बैठे हुए तब भी आदमी भटक रहा है। आदमी के हाथ में फोन है, उसी फोन में देख रहा है, बहुत सारी तकरीरें उसमें चल रहे, भटकाने की चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें बयान की जा रहे, आदमी को रास्ते से हटाने की। आदमी समझ रहा मैं दीन की बात सुन रहा हूं, मैं अच्छी चीज सुन रहा हूं, मैं कुरान की तफसीर सुन रहा हूं, मैं हदीस की तशरीह सुन रहा हूं, मैं दीनी प्रोग्राम सुन रहा हूं। ये आदमी समझ रहा है, औरतें समझ रही हैं, लेकिन उसी के जरिए से उनको रास्ते से हटाया जा रहा है। अकेले में बैठ के भी आदमी भटक रहा है। बहुत सारे इंसान है, अच्छे काम करने नहीं दे रहे। बहुत सारी औरतें हैं, उनकी सहेलियां उनको भटकाने लगती है, और उनके रिश्तेदार उनको भटकाने लगते हैं, उनके शौहर उनको भटकाने लगते हैं, उनके माँ बाप उनको भटकाने लगते हैं, उनके बहकावे में आके भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये वो दौर चल रहा है। मर्दों को भटकाने वाले भी बहुत, औरतों को भटकाने वाले भी बहुत, और गफलत का ये आलम है कि आदमी महज थोड़े से फायदे के वास्ते, थोड़ी सी रौनक के लिए आदमी भटक रहा है। सूद आसानी से ले रहे, रिश्वत आसानी से कबूल कर ले रहे, हराम कमाई आसानी के साथ में कबूल कर रहे, थोड़े से जिस्मानी लज्जत और फायदे के वास्ते हराम ताल्लुकात एक दूसरे से कायम कर ले रहे। ये जमाना वो जमाना है, शैतानी फितने, इंसानी फितने, ये आमाली फितने भी चल रहे, ईमानी फितने भी चल रहे। अमली एतबार से भी आदमी को धोखे में डाला जा रहा है, और आदमी थोड़ी सी लज्जत के वास्ते, थोड़े से मजे के वास्ते, और थोड़े से दुनिया के फायदे के वास्ते, मर्द हो औरत हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे। वफादारी उनके पास कोई चीज नहीं है, इज्जत इस्मत उनके पास कोई चीज नहीं है, और अल्लाह रसूलुल्लाह किताबुल्लाह इसकी तरफ कोई उनकी नजर नहीं है। बेतकल्लु ऐसी चीजें देख ले रहे हैं जिसकी वजह से आदमी की हया निकल जा रही, बेशर्मी बढ़ते चले जा रही। ऐसे लोगों के साथ में रह जा रहे जिसके साथ में रहना जायज ही नहीं है, और उसको फख्र महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना ये इज्जत की चीज समझ रहे। ये सब चीजें बहकावे फितने हैं। इन फितनों से बचने के वास्ते इंतहाई जरूरी है अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाना। अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने के लिए बुजुर्गों की सोहबतों में, उनके बयानात को सुनने में, उनके साथ रहने में, उनकी हिदायत पर अमल करने में हमारे लिए आफियत है। इस वास्ते बहुत ज्यादा अहमियत है। और जितने परेशानियां, घरों की परेशानियां, माँ बाप बोलते औलाद नहीं सुन रही है, औलाद बोलते माँ बाप नहीं सुन रहे, उनको पता ही नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है कि औलाद के मेरे ऊपर क्या हुकूक हैं, उनको कैसे रखना है, उनकी कैसी तरबियत करना है। माँ बाप ये समझ रहे हैं औलाद हो गई, छोड़ दो उनको, उनकी जिंदगी गुजारते, मेरे को मेरी जिंदगी गुजारना है, मैं अपनी जिंदगी में मगन हूं, मेरे को देख लेना है, मेरी सेहत, मेरी जिंदगी, मेरा माल, मेरा खाना पीना, मेरी खूबसूरती। अम्मायां बन जा रहे हैं, दादियां बन जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है औरतों में वही अपने नखरे है, और वही अपनी अहमियत है उनके पास। मेरी खूबसूरती कैसी है, मेरे कपड़े कैसे है, मेरा जेवर कैसा है, शादी में गए तो मैं कैसी दिख रही हूं, बाहर मेरे को कैसा निकलना है, रिश्तेदार मेरे को कैसा देख रहे, उसी में लगे। अरे उनका काम तो अब अपनी औलाद की तरबियत करना है, उनका काम तो अपनी औलाद को संवारना है। खुद नहीं संवरे, औलाद को नहीं संवार रहे, खुद नहीं संभले, औलाद को नहीं संभाल रहे, खुद में कोई दीनदारी नहीं, औलाद की दीनदारी कोई फिक्र नहीं, पता ही नहीं है उनको कि अल्लाह उनसे पूछने वाले है। अला कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, देखो तुम में से हर एक पूछा जाने वाला है। तुम्हारे माताए जितने थे उत्तम के बारे में अल्लाह पूछेंगे, ये तुम्हारे नीचे के लोग थे, इनके बारे में दुनिया में तुमने क्या किया, क्या इल्म इनको दिया, क्या तरबियत इनकी तुमने की, क्या अखलाक तुमने इनको सिखाए, दुनिया में जिंदगी गुजारने का क्या सलीका तुमने इनको सिखाया था, आखिरत की तैयारी की कितनी फिक्र इनके अंदर तुमने पैदा की थी। हर एक को पूछेंगे। माँ है तो माँ से भी पूछा जाएगा औलाद के बारे में, बाप है तो बाप से पूछा जाएगा अपनी औलाद, उसकी बीवी के बारे में। क्या जवाब देंगे? अल्लाह के पास जवाब तो देना ही है, मरना हर एक को है, हिसाब किताब के लिए हर एक को जाना। क्या जवाब देंगे वहां पे जाके? ये जवाबात की तैयारी के लिए बुजुर्गों से ताल्लुक जरूरी है, तसव्वुफ और सुलूक के इल्म को हासिल करना जरूरी है, उनकी मजलिसों में अपने हालात को जाके सुना के संवारना अपने आप को जरूरी है। इस बहुत ज्यादा अहमियत की चीज है ये अमाली फितने। हर घर इसमें बहुत सारे दीनदार समझे हो जाने वाले घराने भी इसमें मुलव्वस है। दीनी काम में भी नमाजा पूरे पाबंदी से हो रहे, बहुत सारे चीजें अच्छे काम भी कर रहे। रोजे रमजान में तो पूछो न को ऐसा माहौल बना देते घर का, उसके बावजूद शादी का मौका आते पूरा भूल जाते, अकीके का मौका आया पूरा भूल जाते, 4 रिश्तेदार मिल गए पूरा भूल जाते, सब भूल के वही मनमानी जिंदगी चल रही। वहां पे भी वीडियो गिराफी, वहां पे भी फोटो, वहां पे भी मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे के गैर महरम लोगों से मिलना जुलना, बेतकल्लुफ बातें, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग और मुख्तलिफ किस्म के चीजें देखना, वीडियोस देखना,
سیریلز دیکھنا, مختلف قسم کے اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ آ کے سناتے ہیں. جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی یا دوسرے خاندان میں کچھ مسائل ہو جاتے, اس وقت یہ سب چیزیں سامنے آتے تو معلوم ہے ہمارے کو بھی, مول صاحب کو کیسا معلوم بول کے پریشان ہو جائیں گے. سننے میں آتا بہت سارے شوہر اپنی بیویوں سے پریشان آ کے سناتے, بولنا بیوی ہے رات بھر فون میں رہ رہی, میرا کوئی خیال نہیں رکھ رہی, وہ دیکھ رہی نہیں میری طرف, وہ اپنی زندگی میں مگن ہے, اولاد کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے, کیا کروں میں اس کے لیے. شوہر پوچھنے کے لیے آتے. بعض خواتین شوہروں سے پریشان ہے, میرا شوہر ہے ہمیشہ باہر رہتا, شراب کا عادی ہو گیا, نشے کا عادی ہو گیا, کسی کی نہیں سن رہا گھر میں, میرے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے. شوہروں سے نہ شوہر کو معلوم کہ بھائی مجھے بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے, نہ بیوی کو پتا ہے مجھے شوہر کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے, جس کی وجہ سے پورے گھر میں پریشانی ہے. اولاد وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہے, اور وہی چیزوں کو دیکھ کے جب بڑی ہوگی تو کیا کرے گی وہ, آپ خود اندازہ لگائیے, تصور کر کے دیکھیے. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے, اللہ سے تعلق کو بڑھانا ضروری ہے. تو یہ تو عملی چیزیں ہوئی. ایمانی فتنے بھی ہے, مختلف آپ کے سامنے آئیں گے. ایمان کے لٹیرے, ایمان کے ڈاکو اس وقت میں پھیلے ہوئے, ایمانی چھین لے رہے ہمارا. پھر بھی عمل کی بات رہی تو ایمان باقی رہ گیا تو کم از کم جہنم میں جل کے کر کے کچھ بھی ہو کے آخری صورت میں جنت تو ملے گی ایمان کی وجہ سے. لیکن موجودہ زمانہ اتنا خطرناک ہو گیا, ایمان ہی ختم کر دیا جا رہا. اور خاص طور سے عورتوں میں بہت محنت کی جا رہی, بہت محنت کر رہے ہیں عورتوں میں. مختلف قسم کے ٹی وی اور ویڈیو پروگرامز بنا کے, چینلز بنا کے بھی محنت کی جا رہی, انفرادی طور پہ ملاقاتیں کر کے بھی محنت کی جا رہی. دینی باتیں سنا رہے آ کے, فلانے بزرگ ہے, فلانے صاحب ہے, انہوں قرآن پہ محنت کرے ہوئے ہیں, انہوں ایسے ہے, انہوں اتنے دن تک چلا کشی کرے سوئے, اتنے دن جنگل میں رہ کے عبادت کرے سوئے, انہوں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایسے بن کے آئے سوئے. مختلف قسم کی چیزیں ناواقف عورتوں کے سامنے رکھے اور پھر مختلف قسم کے دنیا کی لالوچان دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں, آ کے بول رہے ہیں دیکھو حدیث میں ایسا ہے, قرآن میں ایسا ہے, اپن قرآن حدیث پہ عمل کرنا بول کے مختلف قسم کی باتیں بنا کے آہستہ آہستہ ایمانی چھین لینے کی فکر کر رہے ہیں. وہ ایمان کے لٹیرے, ایمان اگر نکل گیا نا کچھ بھی باقی نہیں ہے. سمجھو یہ پوری کائنات میں جتنے چیزیں ہیں اس سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے, سب سے زیادہ, میری جان سے زیادہ, میری ایسی 100 جانوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. اللہ رب العزت کسی کو جان دے اور سامنے والا کہے کہ ایمان چھوڑ دے ورنہ تیری جان لے لوں گا, تو جان چھوڑ دینا چاہیے, ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک مرتبہ جان دی اللہ, انہیں جان لے لیا, ایمان چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ بھی جان نہیں تو وہی بولنا ہے ایمان نہیں چھوڑوں گا, جان چھوڑ دوں گا, جان لینا ہے لے لے. 100,000 جانیں قربان ہیں ایمان پہ. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. تو یہ زمانے میں وہ لٹیرے بھی بہت ہیں, ان سے بچنے کے واسطے بھی علماء سے, علماء حقہ سے, بزرگان دین سے, وہ بزرگان دین جن کے بارے میں حدیثوں میں قرآن میں یہ بات ملتی ہے, جو ایمان والے ہوں, جو تقوی والے ہوں, جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہوں, جو ایسے ہوں کہ جن کو دیکھے تو اللہ کی یاد آئے, جن کے پاس میں بیٹھے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, دنیا سے دل بیزار ہو جائے. ویسے بزرگوں کے ساتھ میں اپنے تعلق کو قائم رکھنا. بزرگاں بھی بہت سارے پھیل گئے, جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا میں, بہت سارے بزرگوں کے پاس میں ہر چیز چلتی, بے پردگی چلتی, نشہ چلتا, ہاتھا پیرا دبانا چلتا, مسافہ چلتا, عورتوں کے سامنے عورتوں کا ناچ گانا بھی چلتا, سیما کی محفلوں میں مختلف قسم کی چیزیں. ویسے بھی بزرگاں بہت ہو گئے, ویسے لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, کئی کو جا رہے ہیں. من کرنے گئے تو اولاد ہوتی کہتے, 4 جمعرات 5 جمعرات چلے جانا کہتے, انہوں گئے تو ایک تعویذ دے دیتے کہتے, کاروبار اچھا ہو جاتا کہتے, گھر کے حالات اچھے ہو جاتے, ان کے پاس میں جا کے تھوڑے مجلسیں اٹینڈ کرے تو ایسا ہو جاتا کہتے. یہ بھی چل رہا مسئلہ. یہاں پہ بھی اعمال خراب, ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسوں کے پاس میں نہیں جانا ہے, اللہ سے تعلق بڑھانا ہے. اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے, اس کے پاس بیٹھے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, دنیا کی فکر آدمی کے اندر سے کم ہو جائے, اور وہ اس کے پاس میں بیٹھے ہماری بری عادتیں ختم ہو کے اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہونے لگے. اس کے پاس میں ہم جائیں تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہم کو دے, اس کے اوپر لائے. اس کے پاس میں ہم جائیں, گناہوں سے بچنے کے طریقے وہ ہم کو بتلائے. وہ اللہ والوں کے پاس میں جانا ہے. تو غرض یہ کہ تعلق مع اللہ کی اہمیت اس زمانے میں پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے, اور تصوف اور سلوک کے ذریعے سے تعلق اللہ سے مضبوط بن سکتا ہے. اس کی اہمیت بھی اس وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. تعلق مع اللہ کی اہمیت اور تصوف اور سلوک سے متعلق یہ مختصر گزارشات تھیں.
آپ حضرات سے شاید اس سلسلے میں آڈیو وغیرہ بھیج کے پھر سوالات بھی کیے جائیں گے، اس میں آپ اس چیز کو بیان فرمائیے اس زمانے میں تعلق مع اللہ کی اہمیت کیوں ہے، اور تعلق مع اللہ کی اہمیت کے واسطے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ اللہ